درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ اے بیٹا یہ دو بچے کہیں کرایہ پہ تو نہیں بلا کے لائیں گے؟ ہاں بیٹا کس لیے آئے ہو تم؟ تفریح کرنے کے لیے؟ یہ بچوں کی قوم بھی عجیب قوم ہے یار، گھر پہ رہے تو ماں باپ کو پریشان کرے، مسجد پہنچ جائیں تو مسجد کے امام کو پریشان کرے، مدرسے پہنچ جائیں تو مدرسے کے مدرس کو پریشان کرے۔ یہی قوم اگر جلسے میں پہنچ جائے تو ہم جیسے مولوی کو پریشان کریں۔ ارے بیٹا آج تو خاموش بیٹھ جاؤ، گھر ہو تب بولتے ہو، شام ہو تب بولتے ہو، بازار ہو تب بولتے ہو، ہمیشہ تم ہی بولتے ہو، تو کبھی کبھی بڑوں کو بھی بولنے کا موقع دیا کرو یار۔ آج تم مت بولو، آج بڑوں کو بولنے کا موقع دو، ہے کہ نہیں؟ اب ادب کے ساتھ بیٹھنا، اگر نہیں بیٹھے تو میرے شہر سے بدایوں شریف بالکل قریب ہے، یاد رکھیے، سن رہے ہیں آپ؟ شعر سے لیں کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے میرے پیر علی بھائی کو کہ کم سے کم ان کو تو میرے اوپر ترس آیا کہ حسن بھائی بھی نعت کا شعر پڑھنا جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شعر دیکھیں کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے، جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ ہمیں اجمیر سے بھیجے مدینے تو تعجب کیا، انا ساگر بلانے کو جو کاسا بھیج دیتا ہے، انا ساگر بلانے کو جو کاسا بھیج دیتا ہے۔ اب یہ آخری شعر آپ بغیر سمجھے سبحان اللہ کہیں، خاندان والے سمجھ کر کے سبحان اللہ کہیں گے۔ ہمیں اجمیر سے بھیجے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ ارے بھئی ضیاء المصطفیٰ حشمتی صاحب، اتنا اونچا اسٹیج بنایا ہے آپ نے کہ انعام لیتے ہوئے بھی لچنا پڑ رہا ہے، تو کم سے کم اتنا چھوٹا بنا دیے ہوتے کہ تاکہ لوگ انعام دیتے ہوئے ٹینشن میں نہیں پڑتے، ٹینشن میں نہیں پڑتے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اونچا زیادہ بن چکا ہے کہ نہیں؟ آپ حضرت کو دے دیں، وہ جیب تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب شعر دیکھ لیں، آخری شعر کی شکل میں سن لیں کہ ہمیں اجمیر سے بھیجے مدینے تو تعجب کیا، انا ساگر بلانے کو جو کاسا بھیج دیتا ہے، اور دعا کرتی ہے، دعا کرتی ہے بابا فرید الدین کی امی، سبحان اللہ، دعا کرتی ہے، دعا کرتی ہے بابا فرید الدین کی امی، مسلح میں بھی رب چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے، مسلح میں بھی رب چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے، مسلح میں بھی رب چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے۔ اراکین کمیٹی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی خوبصورت سماعتوں کی دہلیز تک ہندوستان کی وہ عظیم شخصیت جن کو دنیا سنیت، خطیب اہل سنت، مفکر قوم و ملت، غلام سمدانی، عاشق محبوب سبحانی حضرت علامہ شاکر حسین صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں وہ مائک پر آئیں اور اپنی چند لمحے کی تقریر سے ہم تمام سامعین کے قلب و جگر کو جلوہ فرمائیں۔ آئیے کا استقبال نعرہ تکبیر کی جھنکار سے کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مشاہد ملت، مظہر اعلیٰ حضرت کانفرنس حضرت علامہ شاکر حسین صاحب قبلہ، سرزمین لال گنج، عشق محبت، عشق محبت۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ یہ حضور شیر پیش اہل سنت کا شعر ہے۔ غوث و خواجہ رضا بنام مظہر اعلیٰ حضرت کانفرنس کا انعقاد کرنے والے محترم بھائی ضیاء المصطفیٰ صاحب اور ان کی کمیٹی، میں تمامی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا۔
شیر پیش اہل سنت کے نام سے اس جلسے کو منسوب کیا، خلوص و محبت، ادب و احترام کے ساتھ، پورا مجمع ایمانداری کے ساتھ، اوپر سے نیچے تک، دائیں سے بائیں تک نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانِ محبت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرکار شیر پیش اہل سنت جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو شریعت کے لیے خرچ کیا۔ آج کے دور میں ہم آتے ہیں چند گھنٹے کے لیے، کوئی دائیں سے اٹھ رہا ہے، کوئی بائیں سے اٹھ رہا ہے، کوئی آگے سے اٹھ رہا ہے، کوئی پیچھے سے اٹھ رہا ہے، لیکن شیر پیش اہل سنت نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ میں تمامی غوث و خواجہ رضا اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے شہدائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ ایسی عظیم الشان محفل منعقد کر کے سننے کا اور سنانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، لیکن جب بھی ایسی محفلوں میں شرکت کیجئے تو اپنی ملی بیداری کا ثبوت پیش کیجئے، علماء کرام کے خطابات کو بھی سن کر کے اپنے گھروں کو تشریف لے جایا کیجئے۔ وہ سرکار شیر پیش اہل سنت ہے۔ اس زمانے میں لوگ شیر پیش اہل سنت کا نعرہ لگانے والوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نعرہ لگانے والوں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا نعرہ لگانے والوں، خواجہ غریب نواز کی عظمتوں کا نعرہ لگانے والوں، غوث اعظم کی غوثیت کا نعرہ لگانے والوں، سرکار غوث اعظم نے جو طریقہ عطا فرمایا ہے، خواجہ غریب نواز نے جو تہذیب عطا فرمائی ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جو کیریکٹر عطا فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ہمیں اور آپ کو جینے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، سرکار شیر پیش اہل سنت نے جو ہمیں کیریکٹر عطا فرمایا ہے، اسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم مخدوم پاک کا نعرہ بھی لگائیں گے، ان کے کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش بھی کریں گے، غوث اعظم کا نعرہ بھی لگائیں گے، ان کے کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش بھی کریں گے، خواجہ غریب نواز کا نعرہ بھی لگائیں گے، ان کے کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش بھی کریں گے، شیر پیش اہل سنت کا نعرہ بھی لگائیں گے، ان کی زندگی کے کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور سرکار شیر پیش اہل سنت مناظرے میں تشریف لے جا رہے ہیں، ملتان کی سرزمین پہ مناظرہ کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا روحانی بیٹا شیر پیش اہل سنت اپنا سامان تیار کرتے ہیں۔ اگر آپ کو شہر جانا ہوتا ہے اپنے کپڑے تیار کرتے ہیں، ضرورتوں کے سامان کو تیار کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا وہ روحانی بیٹا سرکار شیر پیش اہل سنت کوئی لمبا چوڑا کوئی دسترخوان کے لیے اکٹھا نہیں کر رہے ہیں، راستے کے لیے کچھ تھوڑا سا سامان لے کر کے اور وہ کتابیں لے کر کے اس میں عظمت سرکار کے تعلق سے، آقا کریم کے معجزے کے تعلق سے، غوث اعظم کی کرامتوں کے تعلق سے ذخیرہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا جانشین، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ نفس کو تیار کیا گیا، کتابیں تیار کی گئی، سرکار شیر پیش اہل سنت گھر سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، گھر سے آواز دی گئی، علامہ حشمت علی خان بیٹے کی طبیعت خراب ہے۔ آپ کو معلوم ہے شہزادے کی طبیعت خراب ہے اور اس حد تک خراب ہو گئی ہے کہ کوئی امید بھی نہیں ہے کہ بیٹے کی زندگی رہے یا نہ رہے آپ کے واپس ہونے کے بعد میں۔ شیر پیش اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا، یہ نبی کے کائنات کا غلام حشمت علی
نبی کی شریعت کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، نبی کی عید میلاد النبی کے جلسے میں آنے والوں، صرف آواز کی ترنم ریزیاں سن کر کے اپنے موٹر سائیکل کے اسٹارٹ کرنے والوں، تمہاری خیرتیں کہاں دفن ہو گئی ہے؟ یہ بھی نبی کے کائنات کی ثنا ہے، یہ بھی مصطفیٰ کی نعت ہے۔ جب بھی تم ایسے جلسوں میں حاضر ہوا کرو تو تقریریں بھی سن کر کے جایا کرو، تاکہ تمہیں عظمت رسالت کے تعلق سے جانکاری ہو جائے، صحابہ کی عظمتوں کے تعلق سے جانکاری ہو جائے، اولیاء کے کرامتوں کے تعلق سے جانکاری ہو جائے، مذہب اسلام کی تاریخ تمہیں معلوم ہو جائے، صدیق اکبر کی صداقتیں تمہیں معلوم ہو جائے، فاروق اعظم کی عدالتیں تمہیں معلوم ہو جائے، عثمان غنی کی سخاوتیں تمہیں معلوم ہو جائے، حیدر کرار کی شجاعتیں تمہیں معلوم ہو جائے، حسنین کریمین کی طاقتیں تمہیں معلوم ہو جائے۔ سرکار شیر پیشہ اہل سنت نے ارشاد فرمایا، اگر بیٹے کی طبیعت خراب ہے اور اس حالت تک خراب ہو گئی ہے یا اگر ان کی موت ہے تو شیر پیشہ اہل سنت ان کی زندگی نہیں لا سکتا ہے، اور اگر زندگی ہے تو میں جا رہا ہوں، میرے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اس لیے اگر میں رک گیا تو کل میدان محشر میں نبی کے کائنات کے سامنے جو سارے نبیوں کے نبی ہے، سارے رسولوں کے رسول ہے، بریلی کا امام احمد رضا یہی تو عرض کر رہا ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، آقا کریم کے سامنے کل میدان محشر میں حشمت علی کیا جواب دے گا؟ جب پیغمبر ارشاد فرمائیں گے، نبیوں کے نبی ارشاد فرمائیں گے، طٰہٰ و یاسین ارشاد فرمائیں گے، مزمل و مدثر ارشاد فرمائیں گے، اے حشمت علی جو اپنے مکان میں بیٹے کی صحت کے لیے رک گیا تھا، یا تو نے میرے بیٹے امام حسن کی زندگی نہیں دیکھی، امام حسین کی زندگی نہیں دیکھی؟ میرا بیٹا امام حسین ہے، کربلا کے میدان میں میری شریعت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر رہا ہے، اپنے بیٹے علی اکبر کو بھی قربان کر رہا ہے، اپنے بیٹے علی اصغر کو بھی قربان کر رہا ہے، اپنے بھتیجے قاسم کو بھی قربان کر رہا ہے، اپنے بھانجے اور محمد کو بھی قربان کر رہا ہے۔ اگر پلکن میدان محشر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو کل میدان محشر میں حشمت علی جواب کیا دے گا؟ اس لیے خدا کے حوالے کر کے حشمت علی جا رہا ہے، موت و زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، مرتبہ وقار خدا کے ہاتھ میں ہے۔ علامہ حشمت علی خان نکل گئے ہیں نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے، قانون اسلام کو بچانے کے لیے، بیٹے کی زندگی کا خیال نہیں کیا۔ آج چند گھنٹوں کے لیے آنے والے مسلمان شیر پیشہ اہل سنت کا نعرہ لگاتے ہو، غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو، خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگاتے ہو، مخدوم پاک کا نعرہ لگاتے ہو، صدیق اکبر کا نعرہ لگاتے ہو، فاروق اعظم کا نعرہ لگاتے ہو، عثمان غنی کا نعرہ لگاتے ہو، مولا علی کا نعرہ لگاتے ہو، حسنین کریمین کا نعرہ لگاتے ہو، کیا یہی تمہارا ثبوت ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسجد اعلی حضرت سرزمین لال گنج، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شیر پیشہ اہل سنت نے بیٹے کی صحت کا خیال نہ کیا۔ تم چند گھنٹوں کے لیے آ رہے ہو، اپنے مکان کا خیال کر رہے ہو، ساری چیزوں کا خیال کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مکان میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ وقت گزاری کے لیے آیا کیجئے۔ میں سارے لوگوں کو دعوتیں پیش کر رہا ہوں، سرکار کے جلوس سے کسی کو بھگانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ میری محبتانہ گزارش ہے، جب بھی ایسی کانفرنس سے ملا کریں، ایسے جلسے ملا کریں، ایسے علماء کی جماعت ملا کرے، ہمیشہ آپ آئیے اور سننے کے بعد میں عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہی سرکار شیر پیشہ اہل سنت ہے، حجت الاسلام شہزادے اعلیٰ حضرت جن کے دیار سے یہ جماعت آئی ہوئی ہے، حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان شہزادے اعلیٰ حضرت آگرہ کی سرزمین پہ تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد جلسہ ختم ہوا، ایک شخص آیا، آنے کے بعد میں کہا، حضور شہزادے اعلیٰ حضرت
مرکز سے آپ تشریف لائے ہیں. ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. جو شخص بڑا ہوتا ہے عہدہ بڑا ہوتا ہے ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. سرکار حضور حجت الاسلام کے سامنے آنے کے بعد میں اس شخص نے عریضہ پیش کیا تھا, اے میرے سرکار یہ میرے بغل والے گاؤں میں آریہ سماج کے لوگوں کا ایک جلسہ ہو رہا ہے اور لوگوں نے مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے. کوئی مسلمان ان کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سرکار حضور ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور حجت الاسلام کے سامنے جب یہ بیان کیا گیا, سرکار شیر پیش ہے اہل سنت بھی موجود ہے. شیر پیش ہے اہل سنت موجود ہے. حجت الاسلام کے سامنے عریضہ پیش کیا تھا, اے میرے آقا اگر اجازت ہو جائے یہ خادم جانے کے لیے تیار ہے. سرکار حضور حجت الاسلام نے شہزادے اعلیٰ حضرت نے اجازت دیا ہے اور دعائیں بھی عطا فرمائی ہے. اے حشمت علی, اے اعلیٰ حضرت کے روحانی شہزادے آپ تشریف لے جائیے. سرکار حضور حجت الاسلام نماز فجر کے بعد میں امامہ نہیں باندھتے ہیں, جبہ نہیں پہنتے ہیں, سادہ لباس میں اس گاؤں میں پہنچ گئے. دیکھا آریہ سماج کا جلسہ ہو رہا ہے, وہاں آریہ سماج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار حضور اور سرکار شیر پیش ہے اہل سنت پہنچ گئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شہزادے سرکار مشاہد ملت حضرت اعلیٰ حضرت کانفرنس شاعر اسلام فہیم اختر صاحب قبلہ, عشق محبت عشق محبت. سرکار حضور شیر پیش ہے اہل سنت مجمع میں پہنچ گئے. انہوں نے کہا میں مناظر ہوں, مناظرے کے لیے آیا ہوں. انہیں کرسی دی گئی لیکن کوئی داہنے سے دیکھ رہا ہے, کوئی بائیں سے دیکھ رہا ہے, کوئی آگے سے دیکھ رہا ہے, کوئی پیچھے سے دیکھ رہا ہے. اب دیکھ کر کے لوگ ہنس رہے ہیں. یہ مناظرہ کرنے آئے ہیں مولوی صاحب جن کے پاس میں صحیح طریقے سے کپڑا بھی نہیں ہے, ٹوپی بھی نہیں ہے. سرکار حضور شیر پیش ہے اہل سنت نے. علامہ حشمت علی خان نے کہا ہنسنے سے کام نہیں چلنے والا ہے. مناظرے میں کپڑا جواب نہیں دیتا ہے, مناظرے میں ٹوپی جواب نہیں دیتی ہے, مناظرے میں امامہ جواب نہیں دیتا ہے, مناظرے میں جبہ جواب نہیں دیتا ہے. دلیلیں جواب دیا کرتی ہے. حشمت علی تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آیا ہے. حشمت علی تم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے. اعلیٰ حضرت کا روحانی بیٹا غوث اعظم کا فیضان لے کر کے آیا ہے, اعلیٰ حضرت کی عطائیں لے کر کے آیا ہے. سرکار خواجہ غریب نواز کا فیضان لے کر کے آیا ہے, مخدوم پاک کا فیضان لے کر کے آیا ہے. روحانیت لے کر کے میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے. سرکار شیر پیش ہے اہل سنت نے ارشاد فرمایا مناظرے کے لیے میں تیار ہوں, سامنے آ جاؤ. مناظرہ اس بات پر ہوا, بات میرے شہزادے بڑی ذمہ داری سے سننا. اس ناپاک کی تقریر سنتے جسے جرجیس کہتے. اس خبیث نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ پیڑ جو ہے یہ تو کہیں آسمانی کتاب ہو سکتی ہے. اسی پہ شیر پیش ہے اہل سنت نے مناظرہ کیا کہ پیڑ سن لو کان کھول کر کے. جلسوں سے بھاگنے والے مسلمانوں, آواز کو ترنم ریزیاں سننے والے اور اپنے بستروں پہ آرام کی نیند سونے والے, یہی تمہاری حالت رہ گئی. اور 30 سال کے بعد میں پھر تلاش کرو گے کہ جنازہ پڑھانے والا کوئی مل جائے. تمہیں پتہ نہیں ہے باپ کی پراپرٹیوں پہ تم عیش کرتے ہو, باپ کا جنازہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھا ہوا ہے لیکن تمہیں جنازے کی دعا نہیں آ رہی ہے. باپ تمہارا ہے, تمہیں جنازہ پڑھنا چاہیے. یہ علماء کے محتاج کب تک رہو گے؟ اگر یہ نہ پڑھا دے, انہی کی برائیاں کرتے ہو چوراہوں پہ, انہی کی بے ادبیاں کرتے ہو چوراہوں پہ, لیکن مجبور ہو تو باپ کا جنازہ پڑھانا ہو. یہ مولانا آگے
آگے بڑھیں گے، مسلح امامت پہ جانا ہو یہ مولانا آگے بڑھیں گے، لیکن انہی کی بیادبی بھی کرتے ہو۔ اس لیے شریعت کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرو، قانون اسلام کو جاننے کی کوشش کرو۔ وہ جرجیس حدیث نے کہا اپنی تقریر میں کہ یہ وید و قرآن بھی یہ آسمانی کتابیں ہو سکتی ہیں، یہ رام و لکشمن بھی یہ ہو سکتے ہیں کہ پہلے کے پیغمبر ہو، معاذ اللہ سب بار معاذ اللہ۔ اس حدیث کی تقریریں سننے والے نوجوان سنی مسلمانوں، شیر بیش اہل سنت کا نعرہ لگانے کا کوئی حق اسے نہیں ہے، جو اسے وہابی جانتا بھی ہو، اہل حدیث جانتا بھی ہو، اور جاننے کے بعد میں ایسے اہل حدیثوں کی تقریریں سنتا ہو، اسے شیر بیش اہل سنت کا نعرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جاننے کے بعد میں اسے رشتہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، جاننے کے بعد میں اس کی تقریریں تمہیں نہیں سننا چاہیے، جاننے کے بعد میں اس کے قریب تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار شیر پیش اہل سنت ہے، یہی مناظرہ کا موضوع رکھا گیا ہے، یہی عنوان ہے۔ یہ بتائیے کہ وید قرآن وید جو ہے یہ آسمانی کتاب ہے یا نہیں؟ وید آسمانی کتاب ہے یا نہیں؟ سرکار شیر پیش اہل سنت نے یہی عنوان رکھا اور کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ انسانوں کے کلمات ہے۔ اب اس کے جواب میں اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، حشمت علی کے اس دلیل کو کاٹنے کے لیے آپ لائیے دلیل۔ اب 2.5 گھنٹہ گزر گیا، جو وقت دیا گیا تھا مناظرے کا، کوئی آریہ سماج کا انسان شیر پیش اہل سنت کے سوال کا جواب نہ لا سکا۔ سرکار شیر پیش اہل سنت نے وہاں فتح کا جھنڈا گاڑ دیا ہے، اور میرے شیر پیش اہل سنت نے وہابیوں سے ہی مناظرہ نہیں کیا، آریہ سماج سے بھی مناظرہ کیا ہے، سنی تحریک والوں سے بھی مناظرہ کیا ہے۔ جب بھی ضرورت پڑ گئی ہے اعلیٰ حضرت کا روحانی بیٹا آگے بڑھا ہے، نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے، قانون اسلام کو بچانے کے لیے، صحابہ کی عظمتوں کو بچانے کے لیے، اولیاء کرام کی کرامتوں کو بچانے کے لیے مناظرہ جیت کر کے جب حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار حضور شیر پیش اہل سنت، سرکار حضور حجت الاسلام نے ارشاد فرمایا علامہ حشمت علی خان تم تو ابو الفتح ہو، ابو الفتح کا لقب عطا فرما دیا ہے۔ سرکار حضور حجت الاسلام نے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اور آپ کو سارے لوگوں کو سرکار حضور شیر پیش اہل سنت کے فیضان سے فیضیاب فرمائے۔ غوث و خواجہ رضا مخدوم شب جہانگیر سورانی کے فیضان سے فیضیاب فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت بخشے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔